سوانح کربلا، مکہ اور مدینہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں، عراقیوں میں سب سے بدتر کوفہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خط بھیج کر اصرار کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے ساتھ ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نمازی، روزے دار، قرآن پڑھنے والے اور ہر طرح خلافت کے حقدار تھے، قتل کر دیا اور انہیں ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ رو پڑے۔ پھر لوگوں نے کہا، اب آپ سے بہتر خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ مدینہ میں لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جائے، پر آپ نے صاف منع کر دیا اور مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے چلے گئے۔ اب یزید نے 2 فوجیں تیار کی، ایک مسلم بن عقبہ کو 20,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور دوسرا حسین بن نمیر کو مکہ کے لیے روانہ کیا۔ 63 ہجری میں مدینہ کے قریب یہ لشکر پہنچا تو مدینہ والے عبداللہ بن حنظلہ سے، جو اس وقت سرداری کر رہے تھے، کہا، بنو امیہ جو مدینہ میں، انہیں مدینہ سے باہر کیا جائے۔ عبد الملک بن مروان کے سوا باقی سب سمجھوتا کر کے باہر آ گئے۔ پھر اس نے مدینہ میں پیغام بھیجا کہ اطاعت کی جائے، نہیں تو جنگ ہوگی۔ سمجھوتا نہ ہو سکا تو اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج نے مدینہ میں قتل و خون کا ایسا طوفان برپا کہ 700 صحابہ رسول شہید ہوئے اور 10,000 کے قریب عام لوگ قتل ہوئے۔ پھر اس کی فوج وہاں لوٹ اور بے حرمتی کی ساری حدیں پار کر دی۔ مدینہ کی عورتیں فوج کے لیے حلال کر دی گئی۔ 700 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ وہ کام کیا گیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے بندھوائے۔ 3 دن تک کہ کوئی نماز نہ ہوئی۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظنون بن کر مسجد نبوی میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد تک بڑھ گئے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کے بدکاریوں سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ 27 ذی الحجہ 63 ہجری کو مسلم بن عقبہ مدینہ میں داخل ہوا اور اسی دن عبداللہ بن عباس بن مطلب پیدا ہوا۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو الصفا کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تلاش کیا گیا پر وہ بچ کر مکہ کے لیے نکل گئے۔ مدینہ شریف سے فارغ ہو کر یہ اپنی فوج لے کر حکم یزید کے مطابق مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابوا کے قریب مسلم بن عقبہ کا انتقال ہو گیا اور حسین بن نمیر سردار بن گیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے پیغام بھیجا کہ اطاعت کرو یا جنگ کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ان کے بھائی حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ آ گئے اور فوج کے ایک حصے کی سرداری کر رہے تھے۔ مکہ والوں کی بہادری اور سخت مقابلے کی وجہ سے بن نمیر جیت حاصل نہ کر سکا تو ان بے دینوں نے دور سے من جانب سے پتھر، اینٹ اور گولے برسائے۔ ان کی فوج نے گندک روئی اور رال کے گولوں میں آگ لگا کر پھینکنا شروع کیا تو پورا حرم شریف پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرم کے ستون ٹوٹ گئے۔ کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت پر اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گیا۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ جس روز کعبہ شریف کی بیرموتی ہوئی 15 ربیع الاول 64 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے یزید ولید کو ہلاک فرما دیا۔ 3 سال کی حکومت آخرکار ختم ہوئی اور یزید ناپاک کی خبر جب مکہ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا فرمائی، اہل شام، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر لوگ جلیل و خوار ہوئے۔ پھر وہ فوج پست ہوئی، خانہ کعبہ کا گھیراؤ ختم ہوا، اہل مکہ کو سر سے نجات ملی۔ پھر اہل حجاز، یمن، خراسان اور عراق سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اہل شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بھلے ہی یزید کا بیٹا تھا پر نیک و صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال جانتا تھا۔ جب خلافت کی بات آئی تب بیمار تھے پر لوگوں نے زبردستی بیعت کی۔ 3 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آخر وقت میں کہا، آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے خلافت میں کوئی حلوت نہیں پائی، میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت نہیں پاتا، پر تم نے زبردستی مجھے خلیفہ بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مل جائے تو وہ بھی تم میں نہیں ہے، پھر میں ان کے جیسا تم میں لوگوں کے نامزد کروں جو خلیفہ چنے، تو تم میں ایسا بھی کوئی نہیں، تم جو چاہے اب کرو، اس معاملے میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا اور پھر جنازہ ہی باہر نکلا۔